رشید دے 5ویں سپارے دے 12ویں رکوع دی آخری آیت اور 13ویں رکوع دی پہلی آیت کو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ نال ہی مشکات المصابی جلد ثانی صفحہ نمبر 427 تو بیہقی دی شعب الایمان دے اندر روایت کردہ حدیث پاک جن راوی سیدنا ابو ہریرہ افسوں کے سارے رضی اللہ تعالی عنہ اس پیاری مروی کو حدیث پاک کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ عرض و دعا ہے کہ قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ تعالیٰ مرد ویلے تک قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے دے 12ویں رکوع اور سورہ الزخرف دے رکوع 6ویں دی آخری آیت اندر ارشاد فرمائے الاخلاء یوم اس بعضهم لبعض عدو کہ سارے یار سنگی ساتھی دوست دنیا دے جہاڑے قیامت دے ایک بے دے دشمن بنوے سن۔ الاخلاء جمع خلیل دی، خلیل آدن سنگی کو، ساتھی کو، فرینڈ کو، یار کو، دوست کو، بیلی کو، خیر خواہ دنیا دے اندر جو دا معاون ہا، بہمیلی ہا، ہیلپر ہا، اور جو دا خیر خواہ ہا، جو دا یار ہا، دوست ہا۔ قرآن دے یوم اس بعضهم لبعض عدو، اور اگر جٹاکا انداز تے سادی گال عرض کرا، قرآن دے جنن حشر دی حشری، قہر دی گرمی، غضب دی دھوپ پالی، دیوار خدا انیسی یار لبھانے جناز ہے۔ چھے کو چھے نال سنگت یاری ہے، پر ہائی کرم ماری دنیا داری آنی۔ الاخلاء یوم اس بعضهم لبعض عدو، اس دن تمام خلیل دوست اور یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں وچ عداوتاں ہو سن، کٹھورتا ہو سن، دشمنیاں ہو سن، یاری اور دوستی لبھنے چنا سی، ایک بے دے آمنے سامنے آوے سن اور ایک بے دے ٹکر جاوے سن۔ دوستی نہ دی کوئی شے نہ ہو سی، الٹا دوستیاں دشمنی وچ تبدیل تھی وے سن۔ الاخلاء یوم اس بعضهم لبعض عدو کہ دوست سارے یار سارے یہاڑے قیامت دے ایک بے دے عدو بنوے سن۔ اور جٹاکی بولی اور سادہ انداز یہاڑے قیامت دے جے ویلے اپنے پیر سر سنتے کھوپڑی گھوم سی، پیچھے اپنا پان چھڑواون دبے کو ڈھکاون دے پورے زور لگ سن۔ چیندی چینار سنگت یاری ہے، اون دی سنگت صحبت اجرا ہے کہ جتنا نمازہ قضا تھی ہوسن آکسی رابہ ہی قضا کروائے۔ ہی دی سنگت صحبت چاہ کے میں رمضان کی تراوی خالی والائی ہے، میں کو سیری افطاری نصیب نہ تھی ہے، یہ برباد تھی بھی ہی دی سنگت بر کر گئی ہے۔ سمجھتے بھی ہوگا اور یہ حوالے بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک سپارہ 22 سپارے دا رکوع 5واں، سورہ الاحزاب رکوع 8واں، آخری 3 آیات۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ فاطعنا الرسول۔ جے میں لوگ سنگتا ترڑجا نیک سن، یاریاں مکجا نیک سن، تے اپنے آپ کو دوزخ والے پاسے ویندا نیک سن، پیچھے آکسن یا لیتنا برباد تھی گیو سے، برباد تھی گیو سے، ککھ نہ بچہ ساڈا، کچھ نہ سیارہ، کچھ نہ بچہ ساڈا، یاری تو محمد نال چھک دیا ہے۔ اطاعنا اللہ، کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، فاطعنا الرسول، کاش کہ ہم مطیع ہوتے رسول کے۔ آج پیا پتہ لگ دے جو چیندے نال ساری سنگت یاری ہے، وہ حال ہی نہیں کھندا، وہ گال ہی بھی نہیں کھندا، نہ حال پوچھے نہ گال سنے۔ فل رب کو پتہ کیا اکسن، انا اطعنا ساداتنا
وَقُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ فرشتے پوچھن ہون تہاں کو نبی دی سنگت یاد آئی، ہون نبی دی تہاں کو اطاعت یاد آئی، تو جڑی زندگی ملی ہے کیلے کی تھی آوے۔ ہون لوگ حال لے سن کے اِنَّا اَطَانَا سَادَتَنَا، بے شک آسا نوکر ہاں سے سردار ہیں دے، وَقُبَرَاءَنَا اور اسا چمچے ہاں سے وڈے رہیں دے۔ وہ آپ جو برتھن برباد تھے میں سب کوئی برباد کر گئے، آنکھاں کھٹ جائے گودائی لدھے گودے گیری۔ اِنَّا اَطَانَا سَادَتَنَا، بے شک ہم نوکر رہے سرداروں کے، وَقُبَرَاءَنَا اور ہم چمچے گیری کرتے رہے وڈیروں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہ خود بھی بدراہ ہوئے گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کر کے چلے گئے۔ نہ آپ نیتے نے نہ سا کو نیتا لیتے، نہ آپ جھکے نہ سا کو جھکا لیتے نے، نہ آپ سننے قرآن نہ سا کو سنا لیتے نے۔ آپ جو بدراہن گمراہن بھٹک چکے ہن بہت چکے ہن سا کو بھی برباد کیتے نے۔ اور جو حالے قیامت پتہ کیا سے ربنا آتہم نیفین من العذاب، ربا جنہیں سا کو برباد کیتے لوڑا عذاب ہی نہیں کنے جو تیرے دین دے راہ دوتے دشمن ہی آنے اسا تیروان دے آسے ایسا کو آپ دو سارے گھن دے آئے۔ اسے سمجھ آنی بھی ہے مطلب جلے آپ نے پیر سر سننا پیچھے ایک میں دیگی چی پوسر وہ چین دی سنگت یاری چین آ رہے حالی جلدی پیے بعد ہونے بارن عطف حالی اللہ المتقین کھڑے، حالی اللہ المتقین کو سب پڑھنے، حالی گال چلدی پیے دنیا داری دی چین دی شاری چین آل کرسی واسطے عہدے واسطے پیسے واسطے سولے واسطے سلے واسطے ڈلے واسطے کارخانے تے ملے واسطے موگے دے پلے واسطے۔ اے جڑی سنگت نا دنیا داری آلی تے لالچ آلی تے نا لنتھے پان آلی تے لوسی طبیعت آلی یہ ساری جاری لبھانے جنا آسا کھل دے تواری گال کہنے کہیں جبل دی ہو سے ربی یہ جتنی جاریاں تے سنگتہ ہیں نا دنیا داری دیاں یہ ساریاں یاریاں دوستیاں تھوڑ بھاج تباہ ہو سن، یاری تے دوستی لبھنے چنا آسی الٹا ایک بیدی گچھی رکھ سن کہ ربا اِنَّا اَطَانَا سَادَتَنَا، ساکو سردارے برباد کی، قُبَرَاءَنَا ساکو وڈیرے برباد کی دے، چنگے وڈیرے کو سلام چنگے سردارے کو سلام تجرے ہن پھٹ ہوئے شالا چردے متھے نہ لگے۔ سمجھا تو آسے یارو کی میں اور گال ہمیشہ یاد رکھ دل وچ رب کلو اپنے واسطے بھی بے واسطے بھی دعا مانگ جو شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چیتا نہ دی شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چیتا چیتا سمجھتے چیتا جنہیں خاموشی میں مردانی جو آئے لاتے شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چیتا پیسے آلا جو ہے ہمیں امیر کبیر نواب وزیر شالا پیسے آلے چھتا نہ تھی میں تک کرسی آلا یہ جلے نور چھتے تھے ننوں دین دا دھجیاں اڑا کے رکھ رہے قرآن پاک دا سپارہ 8واں اٹھا قال المالا من قومہی یہ المالا من قومہی جتنے بھی مقام تھے یا قال المالا الذی نستکبر من قومہی یہ المالا وڈیرے کو آدن سردارے کو آدن نوابے کو آدن گودے کو آدن اور علاقے دے محاضرے کو آکھے ہوئے دے دنیا دار جنلے چھتے تھے نبی کو بے وقوف آکی گئے کہ چھے دی پیسے تے تک پوے ہوں دی نبی تے تک نہیں پوے جنہا پیسے کو پیر تے دیر سمجھے وہ قرآن تے تک نہیں پوے اذان دا جواب دینے گال کیا چلنی بے جو شالا پیسے آلا کرسی آلا آلا ہو جا کوئی مسئلہ نہیں شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چھتا پیسے آلے چھتے تھے قرآن کو حال پوچھ انہیں نبیہ تے رسولہ تے تقریب دی قال الملأ الذی نستکبروا نام سپارے دی پہلی آیت اٹھا قال الملأ الذی سرداروں اور وڈیروں نے کہہ دیا شعیب نبی کو اگر اتھا رہو نہیں تو مننی ساڑی بوسی منوانا ساڑی من جی میں اساں آنکھوں گال کا مطلب ہے کہ پیسے آلے نبی کو صفی آکے نبی کو آکے انا لنراک فی دلال مبین کہ ہم تمہیں دلال مبین میں دیکھتے ہیں ما نراک اتباک الا الذین هم اراذلنا بادی الراج
کہ تسا جڑا دین گھننا ہے تواڈے کول ہند یہ موچی پولی کمہار چڑھوئے بٹھا رہے اس وڈیرے لکھاؤ جڑے تواڈے دین تے آئے ہوئے الٹا تک نہ بدھنی اور نبی دے سامنے تھی وجنا یقتلون النبیین بغیر الحق نبیاں تے رسولاں کو جائے خود شہید کیتے یہ مالدار ہیں تمہارے جو میں کہیں کو نہیں سو جانا کہ وہ تو حضور دے غلام ہے لیکن ڈر رکھ جو شیطان ہے پیسہ رب جتنی دے گی نا جھکنی وہی کرے آج سی ان کی ساری کرے پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسے کو بچاون کمال ہے پیسہ دا کنجر کو لوئی ٹک گئے پیسہ دا کنجری کو لوئی ہوندے پہلے کو بوچھڑ دا پتہ نہیں چلتا کو برکے دا حیاء نہیں رہا دا پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسہ دا قانون کو لوئی ہاں پیسہ دا شداد کو لوئی ہاں حامان کو لوئی ہاں جائے دنیا میں اپنی 2 نمبر بہشت بڑھائی ہے قارون کو بھی پیسہ ہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبہ اولي القوہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام نے قوم چوہا اور قارون کو اتنا خزانہ کہ ان دے خزانے دیا چابیاں تے کنجیاں طاقتور جماعت چاہ کے ٹوٹ دیا اور ایک روایت اندر آدھے قارون دا اتنا خزانہ جو دے خزانے دیا کنجیاں تے چابیاں 70 اٹھے دے لڑی جائیں 70 اٹھے دا پار یہ دے ہن خزانے جا کنجا پتہ نہیں جندرے تے تالے کتنے ہیں پر وہ کمرے کتنے ہیں تے ہر کمرہ دے خزانے دا چھت تک سونے چاندے نال فولا جو کیمیا دان ہاں مختلف دھاتے کو ملا کے سونا بڑھا گندا مطلب پیسے آلے بڑے بڑے لوگ گزرے انہوں نے قرآن حوالہ دیں گے پیسے آلے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوں کیا آکھا ہے جو میں نے کلو عشر زکاة مانگ دے ہو یہ آپ نہیں دے سکتا غریب ہیں لو مطلب انطعم من لو یشاء اللہ اطعما یہ سورہ یاسین سے کلمہ موجود ہے انطعم من لو یشاء اللہ یہ ہر غریب فقیر فقرہ سارے کلو آپ پندے اگر چنگے ہوا تو خدا تو آپ نہ دے بے آجا شالہ پیسے آلہ چھتا آپ کو سمجھے نا اور نطعم من لو یشاء اللہ کیا ہم انہیں کھلائیں اگر چاہتا خدا تو ان کو کھلا دیتا جنہیں کو رب نہیں دیونا چاہتا وہ سارے دار دے پندن لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ قرآن آتے رب نے گال سنی انہا لوگاں دی جنہیں آنکھیں رب عشر زکاة جو آدھے آپ فقیر دی گئے جو سارے کو پندے آستا جو پیسے آلہ بندہ رسالہ چھتا نہ رسالہ یا رسول اللہ علماء علیہ سنہ ان اللہ فقیر بے شک اللہ کو فقیر آکھا گئے یہ بھی مالدار ہیں آکھے حالانکہ وہ جہان سارے دا بادشاہ ہے بے شک سبحان جہاں رحمت دے دسترخوان تے کتے بھی پل دے پہ میرا اللہ اتنی وسیع کریم ہے جو اون دی رحمت دے دسترخوان تے کتے سواری پل دے پہ لیکن ولائی مالدار دی تک رب تے نہیں پئی وہ کو آخری ید اللہ مغلولہ یہ رب جڑا عشر زکاة غریب واسطے مانگ دے اپنے ہاتھوں دے استا گولا بدھے پہن جو سارے کو خریتا مانگ دے تو قرآن دا مطالعہ کی دا کرے مہد چمن واسطے رہے اندر اتنا ہوں کچھ خزانے لا دے ول رب جے ملے پکڑے نہ ہونے کو ول کفن نصیب نہیں تھے وہ جڑے مطلب رب دی ذات تے ہٹ کرنے ہاں جو سارے کو غریب فقیر فقرہ آٹھا دن رب نے کو کھماونا نہیں چاہتا سارے کو آپ دن جڑے رب قہر دیا دھاری کھولی ہے نا سخرہا علیہم سب علیال 7 راتی 8 ایام 8 دیوارا خدا قہر دیا دھاری کھولی ای میں ودے اڈر دے ہاں جی میں روئی تے کپا ہوا وچ ودے اڈر دی ہونی دنیا دارے بڑے چکر چلائیں ہر دور تھی ہون بھی دیکھ جنا پورے موسے کو کٹھا کروے سی تے کہیں جا صدوا کے پیڑ تے نچوے سی وہ بندے دا پتروں سی جو بھی استا بیجا چوے سی استے کو نشانہ پڑوے سی بل پورے موسے کو گواہ بنا کے اترے سپیکرے میں گلوکارے کو گوے سی نچن واسطے کنجرہ لاہور تو منگوے سی کیا خیال ہے تازی والا کم کرے سی مطلب ہر دور دین نال ٹکر یا پیسے والے دی رہے گی یا کرسی والے دی رہے گی ہر دور دین نال ٹکر شریعت نظام نال مخالفت یا پیسے والے دی ہو سی یا کرسی والے دی
سمجھتے پیو گال کو اللہ تعالیٰ تو پیسہ دے وے لیکن حیا ہو آمین کرسی ہوئے لیکن بندہ شریعت نال وفادار ہو کرسی بھاویں مولوی کو لے بھاویں پیر کو لوئے بھاویں قاری کو لوئے بھاویں حافظ کو لوئے بھاویں وزیر کو لوئے بھاویں صدر کو لوئے شالا کرسی والا جیتا نہ دی گئے کرسی والے دے حال ہی سن نادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذه الانہار تجری من تحتها فلا تبصرون فرعون کو آکھیا گیا ہے مغرور نہ بن رب دی رحمت کو دور نہ ون سجدہ کر خدا کو جائے تو کتنی بڑی حکومت لیتی ہے وہاں کہ ہے کیڑا خدا تھا وہاں کہ مصر پورا میڈا تنخواہ میں دیوا نہرا میں بواواں پانی سارے کو میں دیوا تنخواہ سارے میڈے کو کھنو سجدہ میں کو انہاں بل اعلان کرے 30 سپارے دے 30 رکوع فقال انا ربکم الاعلی بس کہہ دیا اس فرعون نے کہ تمہارا اعلی رب میں ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب مطلب ایک کرسی والا چھتا تھے تے آپ نے ابو خدا کیے پیسے والا چھتا تھے تے نبی کو قتل کر کے چلا گئے شہید کر کے تامس سے جو ہر ایک قیامت راس کھرسن لوگ اسن انا اتانا سادتنا و کبرانا بے شک اساں نوکر تے چمچے حاصل سرداریں دے اساں غلام سے وڈیرے دے فادلونا السبیلا آپ ہی برباد تھے انسان کوئی گمراہ کر آخر رب کو کیا عرض کرے سن ربنا وآتہم ضعفین من العذاب ربا چاہے ساکو برباد کی تے ہوں کو ڈبل عذاب ترے فلعنہم لعنن کبیرہ تے ہونے تے وڈی لعنت کر جائے تیرے دین درستہ روک کے ساکو شیطان دو بھیجے تیرے انہیں نہیں آمانی تا یہ ہن ہو جڑے دنیا داری آلے ہیں پیسے آلے تے لالچ آلے یار ہن نا جنہیں دی یاری تے سنگت دنیا داری واسطے ہے کرسی عہدے پیسے واسطے ہے زمین جائیداد جگیر پیسہ درہم دینار ڈالر ریال واسطے ہے ہونڈے دے ہیں جو جیدی یاری رب دی ذات واسطے ہے اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد باقی دی مچھے نکتی بھی ہے سر سٹی بڑے ہوئے منیندہ میں کہ تسا گودے نواب وڈیرے سردار ہو سو تارے بولو زمینہ جدادہ مربع خزانے حسن پر جیدی عظمت نہ رہے وہ کو غریب سمجھے چاہیں لتھے سج کو دیگر تے کھڑوا چھوڑے چاہیں چوڑویں تے چاندہ سینہ چیر کے دکھا چھوڑے یہودی عظمت نہ رہے جے ٹوٹے چاندر کو جوڑ کے کھڑا چھوڑے یہودی عظمت نہ رہے جے درختیں کو پارے سمیت سڑوا چھوڑے یہودی عظمت نہ رہے جے کافر دے ہاتھ پتھرے نو کلمہ پڑھوا چھوڑے اور شاعر نہیں سمجھا چھوڑے شاعر آدھے چند توڑی پہنچن سوکھا ہے چند کول سڑاون بئی گالے پانی ہر کوئی زمین تو کڑ کھندے انگلے تو کڑھاون بئی گالے سج چڑھدا لہدا لہوے دے جی گرتے فلاون بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گندے پتھرے تو پڑھاون بھائی گالے چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے جیوے جو روزہ رکھن تے کھولن ثواب ہے یہ چپ میں بھی منے دا چنگی حاضر پر نبی دے سکرت بولن ثواب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد ہمدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد حجنی کی آمد حسیر کی آمد حسیر کی آمد مبشر کی آمد سراج منیر کی آمد حامد کی آمد محمود کی آمد احمد کی آمد محمد کی آمد عاقب کی آمد حاشر کی آمد نبیش الرحمت کی آمد نبیش الملاحن کی آمد خاتم النبیشین کی آمد قاسم کی آمد مسمل کی آمد مدثر کی آمد شاسین کی آمد طه کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نوکر بولے چپ چاپ بیٹھے یہ نعرہ پیمان کو تا دے دے کس ایمان علیہ کو وڈی دے دے چاس
ایمان انارے دی سٹ بچا نہیں سکتا ایمان اللہ مرد دم تک بھلا نہیں سکتا تاجدار خاتمے میں ہو زندہ باد زندہ باد انارے کو لو ٹرک دے تے ڈرتے تے ہاں پھڑک دے مرزا ہی تھا انارے کو لو مردے قاتیانی اندہ سینہ ڈل دے اندے ہاں تے مونگ ڈلی دے نبی دا نو کرتا چاسنا میں تو سارے کو حلالی بھی سمجھتا غیرت مند بھی سمجھتا خوشامت لعنت کرنا جتنا آئے بیٹھے بے حلالی ہو غیرت مند ہو کہ سن المومنین خیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نے بارے گمان چنگا کی تھا سارے کو حلالی بھی سمجھتا غیرت مند بھی تو سب پھرا 4 ہو 5 ہو 6 ہو 2 ہو جتنے ہو نال ایمان دے جی دے رہا ہو جیدہ فالد تے فالدہ دنیا تو چلے گئے تے ابے اممہ کو گئے دنیا تو 40 سال دی گئے میں ہوں دنال علامنا چاہنا جیندی ماں رحمت تطریہ جیندہ باپا مثل کعبہ دنیا تو گئے عرصہ کتنا دی گئے 40 سال گال اوندے نال پر سمجھو سارے ابا اممہ دنیا تو چلے گئے کتنا عرصہ دی گئے 40 سال چھوٹے تو چھوٹا بھیرا تیرا ہی ٹائم 41 سال ان کوئی 18-19 سال دا چبرا تے بھچرا تیرے کو لوا پہنچوں گا کہ 2 کروڑ دینا میں کو صدقہ بھیرا بڑھاؤ ہاں میرا شناختی کارڈ بڑھواؤ ہاں پیو دے نصب جو میں کو پاؤ بھینی دے کٹھے جول ملاؤ چول پتھاری دے میں کو ٹکر کھواؤ 2 کروڑ گھن کے بیا بھیرا قبول کرے نے میں تو پہلے کے غیرت مندے تو خشور حلالی خونی عزت آلائی ایک گال اگر کوئی کرے میں کو چول پتھاری دے ملاؤ میرا شناختی کارڈ جوڑواؤ 2 کروڑ ہی رہنا کیا ہم شیرہ دے کٹھے بھی لیسوں چول پتھاری دے نیسوں اپنے دے نصب اچ پیسوں اپنی واری ہے یہ اپنے پوچھر دے پیرے چھتا تھائیں رستے نہ بولتے رستے نہ میں ولا رسائی ویسے اسا طبیعت کھٹی رکھ دے مطلب پہلے صاحب میں تو آنکھیں کہ حلالی یہی غیرت مند ہیں وہ جرا ایک گال کرنا چاہتے میں تو کو 2 کروڑ ہی رہتا میں کو اپنے نصب جرا لاؤ رلے سے نہ رلے سے نہ وہ کو آسے بکواس بند کر ولگال نہ کریں وہ ٹکر کھاونے سٹے نہ پانی پیونے کنالی منگوے نہ دورے میں تک کھیر سے رہنا کھیر لکھ پانی لکھ ٹکر کھا بکواس بند کر یہ گھر والی گال خیری مار گھسائی دیکھو بھینی دے کتھے بھی ہما گھر کھین جلو نسال ابے کو گئے ہوں جنہاں پہ 40 سال اے یتیم خانے دا پلیا حرامی 19 سال دا 40 19 کا ڈھا کتنی بات گئن تیرے ابے دے دنیا دے فنجان تو 21 سال بعد بیا بھیرا تیرا آ نہیں سکتا کوئی بیا تیرے بھینی دے کتھے بہے میں پوچھنا چاہنا تے کو 21 سال نہیں بھولے تے سارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تو گئے 1300 سال تھی کہ ہم قادیان دا کتا بھونکے مرزا قادیان ایک کو انگریزے پیسہ دیتے ایک کو کافر دیتی ہے مڈی کے اعلان کر کے تو نبی ہے وہ نبی کی بھومر دا اعلان کیتے تو 21 سال بعد تے کو ابے دے نصابج بے کو رلینگے موتے تے سارے نبی دے ونجان دے 1300 سال بعد حضور فرما کے گئے انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہاں انا الحاکم میں حاکم ہاں جہد بعد کوئی نبی نہ آسی اور سلطو الخلق کافہ میں ساری کائنات دا رسول بن کے آیا ختمہ بی النبیون میں کو بھیج کے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کیتے قرآن پاک سی 12 رکو لوچھا سورہ احزاب رکو بنجمہ آیت نمبر 40 ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین قرآن پاک سی 12 رکو 10 سورہ احراف رکو 20 آیت نمبر 158 بابی سی 12 سورہ سبا رکو 3 آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا دسا 21 سال بعد تیرے گھر بیا پھرا نہیں آ سکتا سارے نبی تو بعد 1300 سال بعد بیا کون نبی آ سکتے ایک خیر کو اپنے گھر ملیں گے شرم آدھیے ساکو پاک نبی تو بعد کہیں بے کو نبی لیں گے شرم آدھیے آخری نبی سادے جنہیں کوئی تیڑی گچی لگنا چاہوے تو آپ سے خبردار بلگال نہ کریں جنہیں سارے نبی تو بعد مرزائی کو نبی منے سارے کو بتا سی نہیں سمجھی گالے کو نہ لہذا 4 پھیرا ہو 5 ہی وے 7 ہی وے غشور ہی وے لیکن ایک دا چیتر لگوا گوئے کاکا وڈا 2 کروڑ لے دے کھنو نہ چاہ شناختی کارڈ بڑھوے سو جا پہ جو سوٹی مار کے کو بھجا چھوڑے تو ہوا سے لگ دے تو ہی حرامی ہے
پرلا گھر بدا وردے ساری حصہ تا دشمن بن کے آئے اور تا 2 کروڑ پسند آگے اگر 4 بھیرا ہو ایک نرم تھی سی بھائی گرم تھے ویسے آبی تے کو ابے دا حیاء نہیں آیا اممہ دے بھرکے دا اممہ دے پوچھن دا تے کو لحاظ نہیں آیا جی میں تسا ترائے تکڑے تے ایک کمزور تھی تو ہاں کو غصہ ہی دے نالا سی اسا کو غصہ آئے اے فیضو نال اے چاجنی لہے گیا شالا خدا ٹورس بلانا واللہ آمین نکلتا گئے فید عیسائی کو سختی چاہتی ہے مرزائیں کو فریدہ ودا جو من کھنو کیوں بھلا اپنے نصب جی میں تو کہیں بے کو پا نہیں سکتا اسا قیامت تک اپنے نبی دو بات کہیں بے کو نبی اللہ نہیں سکتے آخری نبی سادے آخری نبی سادہ آخری دین سادہ آخری امت سارے نبی تھی نظام سادہ کلمہ سارے نبی تھا شریعت سارے نبی تھی قیامت تک قرآن سارے نبی تھا یہ نعرہ ساری بخشت کا نعرہ ہے لہذا سارے جواب دے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پریشان بھی نہ تھیا کرا دل کا اینا نعرہ سیاسی ہے بھالوے پر کھیرا زور سارے لگے تلے دا تو آنکھ کوہائیں نہیں سمجھا گال کیا بات نعرے اصالہ ہوں زور لگ دے حضور دے غلامے دا یار ایک کائنا سی سیاسی نعرہ ہے تو سیاست کو گناہ سمجھ دیں نیکی سمجھ دیں پہلے آپ نے دل کو پوچھا کر اٹھی پوسے میں تو سلام آسا سیاست نیکی ہے گناہ ہے نہیں پہلے جواب اے جھڑے ہو جو پھسو نہ پڑھو میں آیت چا پڑھتا والا پھس بیسو سیاست نیکی ہے یا گناہ ہے جیڑا کم سارے پاک نبی صحیح 10 سال تے 2 مہینے 3 ریوارہ کیتے سیاست خود چنگی ہے بشرتے کہ بندہ بندہ دا پتر ہوئے اے چنگی ہے جا کہنا اے بہت چنگی ہے بشرتے کہ بندہ ہندو نہ ہوئے بشرتے کہ بندہ سکھ نہ ہوئے بشرتے کہ بندہ عیسائی تو یہودی نہ ہوئے جی میں ایک خود چنگی ہے سیاست چنگی ہے بشرتے کہ سیاستدان بندہ دا پتر ہوئے امامت بہت چنگی ہے جے ہندو کو مسلح دے کھڑا رہے ہیں قصور امامت نہیں ہوتی ماں ہندوانی دا قصور ہے سمجھی بندہ حسبی نسبی خاندانی ہوئے یہ چیز بہت چنگی ہے بندہ حسبی نسبی خاندانی ہوئے تا دہڑی بہت چنگی ہے اگر بندہ حسبی نسبی کمین ہے جماندرو حرامی ہے وہاں میں تریجے بٹر دے گھرنا بھی حرامی ہوئے حرامی ہوئے قصور فل ایدہ نہیں فلوں دی ماں دا قصور ہے یا ان دی ماں عیسائن ہو سی یا یہودن ہو سی باقی یہ چیز تا چنگی ہے کیا بات کیا بات سمجھے گا کو بد بھی چنگی ہے جو سارے نبی دے نوری سیکھتے ہیں بشرتے کہ پد پاوڑا سکھ نہ ہوئے سیاست خود چنگی ہے جو علی مرتضی شیر خدا سے 4 سال 8 مہینہ نوڑی بھرا آپ کی تھی کیا بات کیا بات عثمان غنی نے 12 سال سیاست حکومت آپ کی تھی فاروق اعظم جیندے دڑکے دے سکے دریا باہ دے ہاں جرا جلال چاہ کے حق لے بیا شرابی دے ہاتھ بوتا شراب دی روڈ بڑھ دی سیاست خود چنگی ہے بشارتے کہ بندہ بندہ دا پوتر نال کو سمجھی نا کہ سیاست للہ سلہ کارخانے ملہ موگے پلیا تھمبے کھمبے سولگا سڑکاں سیورے کھالے نالے آبیانے پٹوار خانے تھانے شیٹر بجلی ہیٹر میٹر دنانے نبی دے دین دی خدمت دنا سیاست اور میں آدھا زندگی ساری مولوی تقریرہ کریں مولوی دی تقریر نہیں ہلا سکتی اتنی پاکستان یا کہیں ملک دے وزیر اعظم دی حکت تقریر ہلا سکتی اسا مولوی پیر سارے نہیں تقریرہ کرو میاں جمعے دے ٹائم دے آئے کرو دکانہ بند کیتا کرو کوئی دکاندار آسی نہ تا اکثر بیٹھ رہا تھا بادشاہ اعلان کرنے بھی جو ہر جمعہ 12 تو گن کے 3 بجے تک کوئی دکان نہ کھل سی مسجد کھل سی تو جرا گھنٹا بدماش کھوکھا دکان سٹور کھول کے باسی تے 12 کلو 3 تک جمعے تے نہ آیا مہینہ ڈھکے 100 روپیہ لاکھ جرمانہ کرے سا دکان ہی مہینہ بند رہا سی بادشاہ ایک اعلان نہ کرے یہ دوچی آدان تے جت پہلے کو پہلے نہ ٹکرے دواتا اللہ نے بندہ تو کو گئی آپ جو گئی تو اصل دین نال تو مخلص کہے مولوی پیر ساری نبھارا کو شراب حرام ہے شراب حرام ہے کہیں دی طبیعت اثر پوسی بادشاہ کرنے میں اعلان جو نبی سونے دا فرمان ہے جرا شراب پیو کو بچھاؤ تو مولا بخش کلا کے سٹو اصری دی کان دے یہ پیچھے نہ نشہ اکھڑے ہوئے دی پیچھے آپ اخلی شراب نہیں پینی شراب نہیں پینی یہ کہلو چلے بھتیر لگ سی تو مولا بخش وہ بادشاہ دے وے لڑا دے وے ڈانگا دے وے ڈانگ را دے وے وہ مطلب ہے کہ سیروں آدھے پاوا مولا بخش وہ دھگا چھتر چن کتھا گزاری رات لکھائی دے نال بچھاؤں
تے 80 کانڈج پاویں پیچھے دی ماں ہی توبہ کی دی پیو مولوی آدن تقریرہ کرے دن اثر نہیں تھی نا اثر تھی بیا سارے بولو پرزا کہیں نہیں نہ تے کو میں لائنت کھڑا ہی ونجا چور جڑا چوری کر چکے نا چور اون چور کو زندگی ساری تبلیغہ کر بسترے چبا محفلے تے سارے انہیں چھوڑے دا چوری اون کو اون سمجھا جی میں 6واں سپارہ سمجھے دے چور کو سمجھاونی تے 6واں سپارہ اٹھا اون دا 10واں رکوع اٹھا 10ویں رکوع دی چوتھی آیت دیا سورہ مائدہ دا رکوع 6واں آیت نمبر 38 38 قرآن دے والسارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ ایمان والو ججو قاضی و بادشاہ و چور مرد چور عورت جب چوری کرن فقطعوا تبلیغ نہیں تبلیغ دا وقت گزر چکے انہیں تبلیغ کو لوٹے چلا گئے فقطعوا کا اے مرچہ لہا گئے ول کرے چوری کھبی لات کپ گئے ول کرے چوری یہ با ہاتھ چاہ گئے یہ چوتھی قسط قصہ تمام ہے یہ ماں ہی توبہ کرے سے تواری تا گال کہانی کیوں پوچھے تھے بڑے میں حق حلال دکھاون والے خوش تھی کے باو سبحان اور ڈاکو جرا موٹر سائیکل کھس کے نوجوان نے سینے گولی مار کے لاش سٹ کے بھاگ گئے اور یہ ڈاکو کو تو جتنی تبلیغ کرے نہیں چھوڑے نا قرآن دے کو سولی تے چڑھا یہ دے جسم دے ٹکڑے کر یہ جا بوچا بھکا فال قوم کو رسا جو ڈاکے کو روکنے دے کام یہ کرو یہ رب دے قرآن چلانے قرآن پاک سی بارہ 6 بار رکو نہ ہمیں سورہ المائدہ رکو 5واں آیت نمبر 33 روستنیوے پہ قرآن نکال سنو یہ ہن میں جگ جگانے سیاسی جو بادشاہ میں دا کام ہے سادہ ہوندہ تو میدان لگ گیا ہے قرآن پاک سی بارہ 18واں دے رکو 7واں سورہ النور رکو پہلا آیت نمبر 2 الزانیت والزانی فاجلدو ترجمہ نہ ہی کرا ان سیانہ تھی آئی الزانیت والزانی جگو اپنی پرائی بھیڑ بھجئی حق ہم صحیح نظر نہیں آئی عزت دا وپاری تے زنا دا کاروباری تے عزت دا شکاری یہ کو جو شکار کرنا عزت دا غیر شادی شدہ ہے تے بچھاؤ 100 کوڑائی نکان نج مارو جے شادی شدہ کرے زنا یک کے علاقے دے لوگ میدان اکٹھے تھی وہ زانی عورت کو سینے تک پور کھڑاؤ وہ جنی میلی عورت ہے وہ کو سینے تک کھڑا کھڑ کے پور کھڑاؤ اور جڑا زانی بندہ ہے نا میلا وہ کو نال کھڑاؤ پورے وسیب دے بندے ہڈیاں چاہ کے آؤ پتھر چاہ کے آؤ سلہ چاہ کے آؤ ڈوکلے چاہ کے آؤ وٹے چاہ کے آؤ وٹے نال ہڈے نال پتھرے نال پالش کر کے میلی عورت کو بھی پھیلے ہو میلے جوان کو بھی تباہ کر دو ایک بندے کو سزا چلے ویڈیو ہی کو اپلوڈ کر بھیج دے بین وار جے وڈے ویلے توبہ نہ ہوئے تو بات تاکی اسا بادشاہ میں حق اسا دین کو ہمیں نہیں بنے دے اور بھئی گال بھی سن سورہ نور دی آیت نمبر 4 ہے قرآن دے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ جنہ جان کے کہیں دے بلیم دے وے الزام دے وے بہتان بدھے جے کو ساتھ تکڑا کوڑ جائے کہیں دے خلاف بولے والا ثبوت نہیں دے سکیا قرآن دے انہیں کو رعایت نہ دو جائے کہیں دے خلاف الوائے تے الزام لیتے سی کو بچھاؤ 80 کھلا ہی دی کانڈج مارو یہ ہر چوک تے آپ آختی جھوٹ نہیں بولنا یہ دی کانڈ سیدھی نہ تھی وہ کو ہی بچھاؤ اور اگلی گال بھی سنو اگر مولوی مارے کوڑ تو سلال کے 80 مارو پیر مارے کوڑی کو بچھاؤ دین واسے سارے شودن کوئی کودا کہہ رہی تو سارے نوکر ہیں مطلب غلطی جہدہ کو لتی ہوئے مفتی کو لتی ہوئے مولوی کو لتی ہوئے پیر کو لتی ہوئے جنا چھا سرے کے بیجے اس طرح پھساوے پہلے ہی کو بچھاؤ مطلب اسلام واسطے کوئی نواب کوئی نہیں سارے شودے ہیں قرآن دے انتم الفقراء وہی بے دے پننے جکے تھوٹ کی ہے یعنی قرآن دی بولی ہے وہ سارے واسطے بولی ہے 26 سپارہ تے 8واں رکوع 26 سپارہ رکوع 8واں سورت و محمد رکوع 4 آیت 38 ول 22 سپارہ تے 15واں رکوع 22 سپارہ رکوع 15واں سورت و فاطر رکوع 3 آیت نمبر 15 قرآن دے شاہ ایھا الناس انتم الفقراء اے مارکا اے لوگو ہیوے دا فقیر پننے نہیں میں سمجھا اے لوگ میں یکا قرآن نور ہے پر اتنا سارے واسطے بھلا نور ہے قرآن دے انتم الفقراء اے فقیر اے پننا بھاوے تیرے کو مربع ہیں بھاوے تیرے کو اربع خربہ ہے ڈر ای پکڑے شاہ جو حکیم طبیب جواب دے ویسے
جائے میں نے اکھ تاری بات کے کھاڑوے سی روح اڑوے سی سکرات چاڑوے سی چمچ نالی کھیر سڑے سے نگلا نہ بیشا فقیر ہی اوقات ہی والا انتم الفقراء جائے میں نے پکڑے دے لاشا نہیں لب جائے او جائے میں نے کھانے جنے دے بوجہ مار کا نہیں چھوڑ سکتے فقیر ہی اوقات جائے انتم الفقراء ہی وے دا فقیر